السلام علیکم ناظرین، میں خیریت سے ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو آج اسکپ مت کرنا، اس لیے کہ بہت بڑا پیغام ساری انسانیت کے نام پہنچانا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کمنٹ کرو، میری اصلاح کرو، میں اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے انسانوں کا، خاص طور سے ایمان والوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا، اور سارے انسانوں کا بھی ہوا، اس لیے کہ یہ قرآن ایک سچی خبر ہے، ایک ہدایت ہے، لوگوں کے لیے سیدھا راستہ بتانے والی ہے، فائدہ اور نقصان کو سمجھانے والی ہے، بھلائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والی یہ کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، صرف تلاوت کر کے رکھ دینے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا، یعنی اس کے فائدے نقصان کو، جنت جہنم کے تذکرے کو، نبیوں کے واقعات کو، خدا کی شان کو، خدا کی قدرت کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس سے اکثریت محروم رہے گی۔ میرے دوستو، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ایک ایک انسان تک سارا پیغام وہ پہنچا جائیں، اس لیے کہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم میدان میں آئیں اور قرآن کو صرف تلاوت کر کے رکھنے والے نہ بنیں، بلکہ ایک ورق، آدھا ورق روز آنا سمجھ کر پڑھنے والے بنیں۔ اگر ہم 4 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، 2 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کریں، اس کا اجر ملے گا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں گے۔ میرے دوستو، اگر ہم کہیں باہر سفر میں ہیں، وہاں نوکری کر رہے ہیں، اور ہم کوئی میسج بھیجتے ہیں اپنے گھر، اگر وہ گھر والے پڑھے نہیں ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا پڑھے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کو اس میسج کو دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ ہمارا لڑکا یا ہمارا شوہر یہ کیا میسج بھیجا ہے، کیا خبر بھیجا ہے۔ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ اس میسج کو ہم پورا کلیئر طور پر جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اگر گھر والے یہاں سے اس کے بعد بھیجتے ہیں تو وہ بھی اگر پڑھا نہیں ہے، یا اس بھاشا کو پڑھا تو ہے لیکن اس کا مطلب نہیں جانتا، جیسے بہت سے لوگ انگلش تو پڑھنا جانتے ہیں لیکن انگلش کا معنی نہیں جانتے، بہت سے لوگ ہندی پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن ہندی کا معنی نہیں جانتے، تو پتہ یہ چلے کہ جو ہے اگر اس معنی میں، یعنی ہندی کے بھاشے میں جس کو وہ جانتا ہے، اس انگلش کے بھاشے میں جس کو وہ جانتا ہے پڑھنا، لیکن اس کا مطلب نہیں جانتا، تو بتا وہ چین سے بیٹھے گا؟ وہ بے قرار ہو جائے گا۔ کوئی وارنٹ آ جائے، یا کوئی آفر آ جائے، یا کوئی بہت بڑا پروف آ جائے، اس کے موبائل پر میسج آ جائے، اس کو پڑھنا تو جانتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں جانتا، میرے دوستو اگل بگل میں اپنے دوست یاروں کو تلاشے گا اور بے چین رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کو کلیئر نہ کر لے۔ یہ قرآن جو کہ سچی کتاب ہے، جس کا جاننا ہم لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے نہ بنے تو پھر منزل مقصود تک کیسے پہنچیں؟ حق تو یہ تھا کہ ایک ایک آیت کو جانا جاتا، ایک ایک آیت کو سمجھا جاتا، لیکن چلو اتنی فرصت نہیں ہے، حالانکہ ہمیشہ کے لیے فرصت ملنے والی ہے ہم لوگوں کو۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے پھر ہمیشہ کے لیے دنیا سے نکل کر جائیں گے، پھر کبھی دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ آج وقت ہے، اگر ایک ایک آیت کو سیکھا جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن کم سے کم حق اتنا تھا کہ ہم قرآن ترجمے سے پڑھنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 4 پارے کی، 2 پارے کی، 1 پارے کی تلاوت پر تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 10 قرآن ختم کیا، 5 قرآن ختم کیا، بہت خوشی، لیکن میرے دوستو ہمیں یہ نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین چھوٹے ہاتھ سے اگر ہم نے نکال دیا تو ساری توڑ پھوڑ اللہ کے واسطے۔ بتائیے کتنا خطرناک ہو گیا یہ پڑھنا، جبکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 10 قرآن ختم کیا، ہم نے 5 قرآن ختم کیا، پتہ چلا کہ ہمارے الفاظ صحیح نہیں نکل رہے، ہمیں پتہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے۔ الحمدللہ چھوٹے ہاتھ سے کہہ دے تو ساری توڑ پھوڑ اللہ کے واسطے، اور اگر الحمدللہ یعنی آپ نے کہا تو ساری تعریف اللہ کے واسطے، معنی کتنا بدل گیا۔ آپ نے قلب کہا تو قلب کے معنی کتا، اور آپ نے قلب کہا تو قلب کے معنی دل۔ اگر بڑا قاف اور چھوٹا قاف نکالنے کا آپ کے پاس علم نہیں، آپ نے نہیں سیکھا، تو کتے کو یعنی قلب کہہ رہے ہیں، قلب کو کتا کہہ رہے ہیں، میرے دوستو کیا ہوگا پھر؟ اس کا کیا معنی بنے گا؟ کتنا نقصان ہوگا؟ یہ تو خیر میں معنی کے اوپر چلا گیا، یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے قرآن سمجھ کرنا پڑھنے کی وجہ سے، یعنی اس کا معنی، اس کا تلفظ، اس کا مخرج اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے کہ معنی کچھ کا کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ بنائے گئے ہیں ایسے ہی تھوڑی بنائے گئے کہ زا بھی وہیں سے نکل رہا ہے، غاد بھی وہیں سے نکل رہی ہے، اور جو ہے زو بھی وہیں سے نکل رہا ہے، جیم بھی کسی کو دیکھا کہ وہیں سے نکال رہے ہیں۔ میرے دوستو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ سیکھو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم پر کبھی اتنا بوجھ نہیں لا دیں گے کہ ہم جس کام کو نہ کر سکیں۔ کوئی باپ 4 سال کے بچے کے اوپر 20 کلو کا وزن رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بس اتنا ہی ہمیں عمل کرنے کے لیے دیے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔
ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارا اپنا بہانہ ہے، اسی لیے کہا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، طرح طرح کے بہانے ہیں۔ پھر اس بہانے کا نقصان جب ہم دیکھیں گے تو اس کی بھرپائی کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے جو ہے قرآن کو مخرج کے ساتھ پڑھو اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنا مقصد بنا لو میرے دوستو۔ آپ مت گھبراؤ کہ میں نے 4 پارہ تلاوت نہیں کی، میں نے 2 پارہ تلاوت، آپ 1 ورق پڑھو، آدھا ورق پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، آپ کو 3 پارہ 4 پارہ تلاوت کرنے سے زیادہ اجر ملے گا۔ اور کتنی جو ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اتنی موٹی کتاب، اور یہ جو ہم کو خبر دینا چاہتی ہے، جو میسج دینا چاہتی ہے، اس کا ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہم ایک زمانے سے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم نفلوں کے پڑھنے والے ہیں، ہم تسبیحات کے پابند ہیں، لیکن قرآن ایک بار بھی ترجمے سے نہیں ختم کیا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر ایک ورق بھی آپ ڈیلی قرآن پڑھتے ترجمے سے تو 5 سے 7 منٹ آپ کا جاتا، اور 1 سال 2 سال کے اندر آپ کا پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ختم ہو جاتا، اور کتنی بڑی جو ہے خبر آپ تک پہنچ جاتی۔ کس عالم کے پاس اتنی فرصت ہے میرے بھائی جو ایک ایک بات آپ کو بتائے گا؟ ڈھیر سارا علم جو ہے آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہو جاتا، اور مفت میں اتنی بڑی کمائی آپ کو مل جاتی۔ لیکن میرے دوستو ہماری توجہ وہاں تک کیوں نہیں جا رہی ہے؟ میں بہت حیران ہوں۔ اتنی بڑی جو ہے نیکی اور اتنا بڑا فائدہ ہم کو کیوں جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی یہ کتاب بازاروں میں بک رہی ہے 300 سے 400 روپے کے اندر، 250 روپے کے اندر ترجمے والا قرآن آپ کو مل جائے گا۔ کون اتنا واقعات آپ کو بتائے گا؟ کون حرام حلال کے مسائل اتنا آپ کو بتائے گا؟ میں نے میرے دوستو ایک عالم کے گھر کی بات میں بتا رہا ہوں، اس کے والد سے میں نے پوچھا کہ جو ہے وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ میرے دوستو وہ نہیں بتا سکے، جبکہ گھر کا بچہ عالم ہے، گھر کا بچہ عالم ہے۔ غسل کے فرائض لوگوں سے پوچھا تو وہ نہیں بتا سکے۔ بہت بڑی تعداد جو ہے غسل کے فرض نہیں جانتی۔ میرے دوستو قرآن کے اندر ملے گا آپ کو غسل میں کتنے فرض ہیں، اور ایسے بہت سے حرام حلال کے مسائل، کون سے جانور کو کھانا ہے، کون سے جانور کو نہیں کھانا ہے، کس کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور اپنی شان و قدرت جو بیان کیا ہے خدا تعالیٰ نے، اس کو سن کر اور اس کو پڑھ کر تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نے آپ کو 2 آنکھ عطا فرمائی، جس نے آپ کو دماغ دیا، جس نے آپ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، جس نے آپ کو چلنے کے لیے پیر دیا، جس نے آپ کو ٹیسٹ کے لیے زبان دیا، جس نے آپ کو چبانے کے لیے دانت دیا، جس نے آپ کو سننے کے لیے کان دیا، میرے دوستو اس کی قدرت اور شان ایسے انداز میں بیان کی گئی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے اگر آپ سچی نیت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اس قرآن پاک کے قریب آئیں گے اور اس کو ترجمے سے یعنی اس کے معنی کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے۔ اگر آپ اردو نہیں جانتے، اگر ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں قرآن کا ترجمہ کریے۔ آپ عربی جو ہے عربی بھی ہندی میں لکھی رہے گی اور ترجمہ بھی ہندی میں لکھا رہے گا۔ اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو کسی کو پکڑیے اور اس قرآن کی پوری خبر کو جاننے کی کوشش کریے۔ 100 200 400 500 1000 اگر آپ کا جا رہا ہے تو جانے دیجئے۔ یہ سستا سودا ہے میرے بھائی، یہ سستا سودا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس پر آنے کی پوری کوشش کرو، پوری جدوجہد کرو، ورنہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اور اس پر نہ آنے کی وجہ سے آج ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ آج اچھے برے کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمیں گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، ہمارے جو ہے ہم بیٹیوں کے درمیان کیسے رہیں گے، ہم جو ہے داماد کے درمیان کیسے رہیں گے، بہو کے درمیان کیسے رہیں گے۔ یہ سارے مسائل آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ بہت بڑی بڑی بات، موٹی موٹی بات آپ کو قرآن سے مل جائے گی، اگر کچھ بات بچے گی تو حدیث سے مل جائے گی۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو یعنی اس پر لانا ہی پڑے گا۔ اکثریت مسلمان کی تو تلاوت کرنے کے لیے تیار ہے کہ کیسے ان کی زندگی کٹ رہی ہے کہ 20 دن ہو گیا، ایک مہینے ہو گیا، انہوں نے قرآن کو اٹھا کر دیکھا نہیں، جبکہ وہ پڑھنا جانتے ہیں، جبکہ وہ اردو جانتے ہیں، لیکن قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو ایک بہت بڑی خبر سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد جو پچھتاوا ہوگا اس کی بھرپائی پھر نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے آج سے یہ نیت کریں میرے دوستو، ارادہ کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک طلب اپنی رکھ رہا ہوں، ایک نیم اور اصول بنا لو میرے بھائی۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں لیکن پھر بھی جو ہے تلاوت کا ایک رول بنا لو، اس لیے کہ جب آپ ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کے اندر ان کے حکم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ ایک وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 وقت کی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو 5 وقت پہ آنا ہے، یا آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، پھر بھی آپ تلاوت کو، آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے بنو، سمجھ کر پڑھنے والے بنو۔ ایک دن آئے گا کہ وہ ترجمے سے پڑھا ہوا قرآن آپ کو اللہ کے احکام پر کھڑا کرے گا، آپ کو حرام چیزوں سے روکے گا اور حلال پر چلنے والا بنائے گا، اور آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، چاہے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی ذات برادری والا ہو۔ اور یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بار سارے انسانوں کو یہ کتاب ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت سے فائدے چھپے ہیں، اور یہ حق ہے کہ جو فائدہ میں حاصل کر رہا ہوں وہ سارے انسانوں کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ میرے دوستو بہت سی اچھی بری باتوں کا فیصلہ اس قرآن سے آپ کو ملے گا، سیدھے راستے پہ چلنا نصیب ہوگا، اور قرآن سے بہت سی
چیزیں دنیاوی فائدے بھی آپ کو ملیں گے. دنیاوی جو ریسرچ قرآن سے لوگ کر کے حاصل کر رہے ہیں, قرآن سے ایک بہت بڑا فائدہ اس وقت دنیا میں سارے انسان اٹھا رہے ہیں. میرے دوستو, آپ کم و بیش یعنی سارے انسانوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اکثریت فائدہ اٹھا رہی ہے. ہم بھی اٹھانے والے بنے. ایک دم مفت میں ہمارے گھروں میں پڑھی ہے, ہماری مسجدوں میں پڑھی ہے. ہم آئیں 5-7 منٹ لے کر ایک بار قرآن ترتیب سے یعنی نشان لگا کر ہم کوئی بھی آیت کو چھوڑے نہ, اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے جڑ کر اس کی تحقیق کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی چمک جائے گی, خوشگوار زندگی ہو جائے گی, امن و سکون آ جائے گا, جو ہے قلبی سکون ملے گا آپ کو. آپ کی بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی, آپ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں گی. میرے دوستو, یہ اللہ کا وعدہ ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے کم و بیش کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. آپ ذکر سچائی کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ کر کے تو دیکھو. اسی لیے کہا جو ہے میرے دوستو کہ یہ وقت جو ہے وقتی اور عارضی ہے, موت بتا کر نہیں آئے گی. آپ تیاری میں لگ جاؤ اور جلدی جلدی انہیں جو میں بتایا ہوں اس کو کور کر لو, اس لیے کہ بہت زیادہ وقت ایسے ہی گزر چکا ہے. اس کی بھرپائی کیسے ہوگی جبکہ موت سر پہ کھڑی ہے اور بتا کر نہیں آئے گی. کبھی بھی آپ موت کا شکار ہو سکتے ہیں, چاہے آپ لیٹے ہوں, چاہے بیٹھے ہوں, چاہے چائے پی رہے ہوں, چاہے بائک سے چل رہے ہیں, چاہے آپ سفر کر رہے ہوں, چاہے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, چاہے نکل رہے ہوں. میرے دوستوں, موت بتا کر نہیں آئے گی, اس لیے ہوشیار اور چوکنا ہو جائیں اور میری ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی کمی ہوئی ہے کہنے سننے میں تو میری ضرور اصلاح فرمائیں. میرے دوستوں, ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اپنا مقصد اس لیے بنا لو کہ بہت بڑی تعداد میں بات پہنچانی ہے. السلام علیکم.